السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، جی میرا اسی سے متعلق ایک سوال تھا۔ انڈیا میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے امام حفص اور امام عاصم کی قرأت پر، تو اور بہت ساری قرأتیں ہیں، تو یہ جو قرأت کی جاتی ہے امام حفص کی روایت پر، تو کیا یہ قرأت کرنا ان کی قرأت پر کیا یہ تقلید ہے؟ قرأت والی مثال لے کر آئے ہیں بھائی۔ یہ جو قرأت ہے نا، یہ جو نصوص ہے، یہ جو قرأت ہے، یہ بتائیے آپ، یہ اجتہادی ہے؟ یعنی جو قرأت ہے یہ اجتہاد علماء کا نہیں۔ تو تقلید تو اجتہاد میں ہوتا ہے، تقلید امور اجتہاد میں ہوتا ہے، اجتہادی معاملات میں ہوتا ہے، غیر اجتہادی میں تقلید ہوتی نہیں ہے۔ پھر کہاں سے آپ دلیل لے آئے اس کو؟ جی میں دلیل لیا تھا شیخ، مطلب سنا تھا، پڑھا تھا، ایک ان کے امین صفدر رکاڑوی۔ آپ مقلد ہیں کہ اہل حدیث آپ؟ نہیں میں اہل حدیث ہوں شیخ، میں اہل حدیث ہوں، میں مطلب سنا تھا یا پڑھا بھی تھا ان کی کتاب۔ چلیے تو کتاب ہے کہ آپ جو ہے بحث کرنے کے لیے آئے، اس لیے میں ایک کچھ اور دیکھ رہا تھا، نہیں چھوڑ کر آیا۔ اتنی نامعقول بات آپ نے کیسے کہہ دیا کہ قرأت جو کہ اجتہادی مسئلہ ہے ہی نہیں، اس کو آپ تقلید میں لے کے آ رہے ہیں، اور بہت سارے مقلدین کہتے ہیں۔ آپ نے سوال کر دیا تو میں واضح کر دوں، بہت سارے مقلدین لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو قرأت میں ایک کو فالو کیا۔ ارے بھائی یہ تو ایسے ہو گیا نا جس سے صحیح بخاری کی روایت کو ہی مان رہا تھا، امام بخاری کا مقلد ہو گیا۔ دلیل کی اتباع، جیسے کہتے ہیں نا کہ تقلید کی تاریخ میں لوگ کیا کہتے ہیں، جس سے مجھے اتفاق بھی نہیں ہے، قبول قول الغیر من غیر حجت، کسی کی بات بغیر دلیل کے ماننے، یہ تو دلیل ہے بھائی، قرأت یہ دلیل ہے، اس کا معنی بھی دلیل ہے، الفاظ بھی دلیل ہے، سب کچھ دلیل ہے، اللہ کے نبی سے آ رہا ہو۔ یہ لوگوں کا اپنا اجتہاد نہیں ہے، ان لوگوں کی رائے نہیں ہے، لوگوں کا تصور نہیں، کنسیپٹ نہیں ہے، تھیوری نہیں ہے، ان کا آئیڈیالوجی نہیں، ان کا نظریہ نہیں ہے یہ۔ اور تقلید نظریات میں ہوتی ہے، آراء میں ہوتی ہے، اجتہادات میں ہوتی ہے، تو یہ تقلید کی فیلڈ ہے ہی نہیں، تقلید کا محل ہے ہی نہیں، اس لیے اس طرح کی دلیل دینا بیکار ہے۔ متواتر سند ہے، جی اچھی بات ہے۔ تو بہت زبردست جواب ہو گیا آپ کا، ہاں جزاک اللہ خیر۔ یعنی کفایت بھائی اپنی رائے وہ شہرت والی پر بھی ظاہر کر دیں، جو دوسرا پوائنٹ میں نے بتایا کہ بھی ان سے وہ مشہور ہے، تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ نام کیوں آیا، تو تھوڑا آپ کی رائے اس پر بھی آ جائے۔ میں نے بتا دیا امام بخاری ہیں، ان کی جو روایت بڑی مشہور ہے، بخاری کی، صحیح بخاری کی، قرآن کی بات سب سے پہلے نمبر پر ہے، اتنے لوگوں نے روایت کیا صحیح بخاری کی، تواتر کی حد تک کی حدیث پہنچتی ہے، اور کچھ حدیثیں خبر واحد ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ امام بخاری کی کوئی تقلید کر رہا ہے صحیح بخاری سے لے کے، تو ایسی قرأت بھی ہے، مشہور قرأت ہے، متواتر قرأت ہے، تواتر میں بھی زیادہ معروف ہے، تو ایسے حدیث بھی زیادہ معروف ہے۔ تو جو نقل ہونے کا جو ذریعہ ہے، اس ذریعے کا فرق پڑتا ہے، لیکن جو نقل ہو رہا ہے وہ نص ہے، وہ اجتہاد نہیں ہے۔ یہ جو امام بخاری حدیثیں بتا رہے ہیں یہ اجتہاد نہیں ہے، یہ نقل ہے، یہ نص کی کو نقل کیا جا رہا ہے۔ ایسے قرأت وغیرہ، قرآن کی آیات وغیرہ، یہ اجتہاد نہیں ہے، یہ نقل کیا جا رہا ہے۔ اور ان چیزوں کا، یعنی کتب احادیث کا اور قرآن کا، اس طرح سے محدثین جو حدیثیں بیان کرتے ہیں، قرآن جو آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، یہ چیزیں امور اجتہاد میں ہے ہی نہیں، اس لیے یہاں یہ تقلید کا محل ہی نہیں ہے، تقلید کا یہ محل ہے ہی نہیں۔ یہ باتیں خود یہ لوگ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ تقلید اجتہادی مسائل میں ہوگی، یہ اجتہادی مسئلہ نہیں تو تقلید کیسے ہو جائے گا بھائی؟ ایسے ایک اور میں بات آگے تو ایک اور بات یہ لوگ بار بار پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو مقلد نہیں کہو گے تو خود کو اپنے باپ کا بیٹا ثابت نہیں کر پاؤ گے، اپنی ماں کا، اپنے ماں باپ کو بھی نہیں پتا پاؤ گے کون لوگ ہیں۔ تم اپنے ماں باپ کی تقلید میں اپنے آپ کو جائز اولاد ثابت کرتے ہو نا، ناجائز اولاد ہو جاؤ گے۔ بھائی ماں باپ جو بتاتے ہیں کہ تو میرا بیٹا ہے، تو کیا اجتہاد کر کے بتاتے ہیں؟ بھائی وہ شہادت ہے، ماں نے اپنی آنکھوں سے اپنے پیٹ میں 9 ماہ تک پالا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا پیدا ہوتے، یہ ماں باپ کی شہادت ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، اور شہادت ماننا تقلید نہیں ہے، یہ خود ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ کے رکھا ہے۔ تو ایسے ہی ایسی جگہوں پہ جا کے تقلید کا شوشہ کھڑا کر دیتے ہیں، جو خود اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہ تقلید کا محل نہیں ہے، تقلید یہاں نہیں ہو سکتی ہے۔ تو گواہ ہے کہ گواہی ماننا تقلید نہیں ہے، نص ماننا تقلید نہیں ہے، حجت ماننا تقلید نہیں ہے، تو یہ سب چیزیں تقلید کے معاملے میں کیسے لوگ پیش کر سکتے ہیں؟ جی شیخ، جیسے اگر دوسری قرأت پر وہ پڑھ دے، جیسے مثال کے طور پر میں نے ایک قاری کو سنا کہ سمجھ گیا، کچھ طریقے، کچھ عمل دو طرح سے مروی ہیں، ہاتھ اٹھانا، ہاتھ باندھنا، بہت سارے نماز کے عبادت میں دو طریقہ مروی ہے کسی ایک چیز کا، دونوں میں سے کوئی بھی عمل کر لے۔ اگر عبادت کا کوئی طریقہ دو طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے، بلکہ کبھی کبھی اتنا فرق ہوتا ہے، زور سے پہلے آپ چاہے 2 رکعت پڑھیں سنت موقع ہے، چاہے 4 پڑھیں، دونوں طریقہ سے، چاہے آپ 4 کو فالو کریں چاہے 2 کو کریں، حدیث کو آپ فالو کر رہے ہیں، آپ آزاد ہیں، کوئی اجتہاد نہیں فالو کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر حدیث ہے تو کسی بھی طریقے پر عمل کر لیں، اگر دونوں طریقہ مروی ہے
तो किसी भी तरीके पर आदमी अमल कर ले, कोई मसला नहीं है। हिंदुस्तान में खास करके शेख हिंदू में यही किरत चलता है और कोई किरत नहीं। जैसे कोई पढ़ देने कारी को सुन रहा था, मसला नहीं है। हम कह रहे हैं कि एक आदमी आप जिंदगी भर जोहर से पहले सिर्फ 2 ही रकत पढ़िए, नो प्रॉब्लम। 2 भी साबित है, 4 भी साबित है। आप पूरी लाइफ आप ये तय कर ले कि मैं जोहर से पहले सिर्फ 2 ही रकत सुन्नत मुअक्कदा पढ़ूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तय कीजिए, नस को तय कीजिए ना। अगर किसी चीज में 2 चीज आ रही है, एक को तय कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। आप किसको तय करें? इस्तिहाद को नहीं तय करें, नस को तय कर रहे हैं आप। जो चीज इस्तिहाद दायरे इस्तिहाद में नहीं आती उसको आप तय कर रहे हैं। तो अगर अल्लाह के नबी से कोई चीज साबित है, कोई गैर इस्तिहादी मामला है, तो कोई मसला नहीं है। आप एक को लेके चलो, कौन मना किया आपको? भाई 4 शादी जायज है, कोई जिंदगी भर एक ही बीवी पे गुजारा करता है, कौन इसको गलत बोल देगा? तो जहां आपके पास ऑप्शन है, चाहे ये करो चाहे ये करो, और वो मामला इस्तिहादी नहीं है, तो आपकी मर्जी, कोई मसला नहीं है। एक शादी करना किसी का मसला थोड़ी है, किसी की तकलीफ में आप थोड़ी करते। एक करो वो भी सही, 2 करता वो भी सही, 3 कहता वो भी सही, 4 शादी करता वो भी सही है। चारों तरीके सही है। आदमी अपने हिसाब से जिसको चाहे चुने। हिंदुस्तान की अक्सर बहुत सारे ममालिक में अक्सरियत सिर्फ 1 शादी, कहीं की 2 शादी का रवाज ज्यादा है, तो दोनों चीजें साबित है, कोई मसला नहीं है। तो ऐसे करत भी अगर 2 तरह साबित है, तो किसी ने एक ही को चुन लिया, कोई मसला नहीं। किसी एरिया में, किसी लोकेशन पे, किसी मुल्क पे एक ही करत चलती, कोई मसला नहीं। किसी मुल्क में एक ही शादियां होती, कोई मसला नहीं है। चलिए, उम्मीद इस करता हूं तरीके से जो है बात इख्तिलाफ तो नहीं होगा ना। जैसे कोई अबसा व तवल्ला को वतवल्ली पढ़ दे, तो हो सकता है इख्तिलाफ हो जाए, लोग इख्तिलाफ कोई करेंगे। चीज 2 तरह साबित है, इख्तिलाफ कोई भाई फजर से जोहर से पहले कोई 2 रकात सुन्नत पढ़ा, कोई 4, इख्तिलाफ का नहीं है। अगर दोनों चीजें साबित है, तनव्वु है। इख्तिलाफ की इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने बहुत खूबसूरत ताबीर इस्तेमाल की है मुक़द्दमा फी उसूल तफसीर में, इख्तिलाफ तनव्वु, इख्तिलाफ तज़ाद। तो इख्तिलाफ तनव्वु, अगर कोई 2 तरह से कोई चीज आ रही है, तो वो चीज उसको इख्तिलाफ नहीं बोलते, तनव्वु है। तनव्वु है, इख्तिलाफ नहीं है, तनव्वु है वो, यानी दोनों तरह से वो चीज साबित है। ऑप्शन है, चाहे ये करें चाहे ये करें, तो उसको इख्तिलाफ नहीं बोलते। इख्तिलाफ वहां बोलते हैं जहां हक और बातिल टकराए, जहां तौहीद और शिर्क का मसला हो, जहां सुन्नत और बिदअत का मसला हो, जहां इत्तिबा और तकलीद का मसला हो, यहाँ पे जो है इख्तिलाफ की बात आएगी। आपको चूज करना हो तो वहां इख्तिलाफ की बात नहीं आएगी। चलिए, बहुत एंगल से सवाल आपका उम्मीद करता हूँ कि वाज़ेह हो गया होगा इंशाल्लाह। असल में यहाँ पे अगर कोई दूसरी क़िरात पढ़ता है तो वो नाजायज तो नहीं है, लेकिन मसला ये है कि अवामुन्नास जानती नहीं। अब अगर जानती नहीं है और किसी जगह आपने वो शुरू कर दी क़िरात, तो लोग तशवीश में पड़ जाएंगे। तो ऐसी सूरत में तालीम होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं तो थोड़ी सी तालीम हो जाए, थोड़ी सी वजाहत हो जाए, बता दिया जाए, तो इससे क्या होगा, लोगों को इल्म हो जाएगा, तो नमाज में तशवीश नहीं होगी। वरना लोग ये समझने लगे कि शायद ये सूरत गलत पढ़ रहे हैं, हाँ, तिलावत गलत कर रहे हैं, कुरान गलत पढ़ रहे हैं, और पीछे से सब लुकमा देने लगे। तो बहुत सारी चीजें आवाम को नहीं मालूम होती हैं। तो अगर तालीम नहीं है और आपने फजर में या मगरिब में या ईशा में तिलावत करनी शुरू कर दी और दूसरी क़िरात पे कर दी, और लोग वहां आपको लुकमा पे लुकमा दे रहे हैं और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये मतलब हिकमत और मसलहत के खिलाफ है। तो इससे इतरा करके तालीम के साथ ये काम किया जाए तो बेहतर। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV 10,000 सपोर्टर्स कैंपेन। क्या आपको लगता है कि iPlus TV बहुत जरूरी काम कर रहा है? आज इस्लाम के खिलाफ इतने एतराज उठ रहे हैं। iPlus TV उनका जवाब देता है प्रूफ के साथ, दलील के साथ। क्या आपको लगता है कि ये काम जरूरी है? iPlus TV को 10,000 सपोर्टर्स की जरूरत है जो हर महीने अपनी ताकत के मुताबिक सपोर्ट करें। इतने बड़े नेटवर्क के लिए लगातार सपोर्ट की जरूरत है। व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज भेजिए, आई सपोर्ट iPlus TV। मैं iPlus TV के साथ हूं।